अंदरून शहर के तारीखी वर्से की बहाली और तहफ़्फ़ुज़ का काम जारी है। हाल ही में जो पिक्चर वॉल है शाही किले की, उसको मुकम्मल कर लिया गया है। नई तामीरात और तज़ीन नौ देखने के लिए शाही किला लाहौर और वॉल्ड सिटी का दौरा किया। CEO आगा खान ट्रस्ट फॉर कल्चर तौसीफ ख्वाजा ने इस्तकबाल किया। तारीखी अकबरी गेट पहुंचे। गेट की बहाली के काम का जायजा लिया गया। आगा खान अकबरी गेट की तज़ीन और आइश का भी काम कर रहा है। किला, मस्जिद वजीर खान और बहुत सारे काम कर रहा है। फलसफा क्या है पीछे? आगा खान ट्रस्ट फॉर कल्चर जिनीवा और वॉल सिटी के का जो ताल्लुक है तकरीबन 2 रहे हो गए हैं, 20 बरस से तकरीबन चल रहा है। और इसके आगाज़ बुनियादी तौर पे जो शाह करीम थे आगा खान चहारम, उनका ये ख्याल था कि जो मुस्लिम दुनिया के अजीम तरीन शहर हैं, जिनमें अलेप्पो है, जिसमें दमास्कस है, दिल्ली है, बगदाद है, लाहौर का शुमार उन शहरों में किया जा सकता है। तो जो आगा खान ट्रस्ट का प्रोग्राम है हिस्टोरिक सिटीज़ प्रोग्राम कि मुस्लिम दुनिया के उन शहरों को रिवाइव किया जाए, उस ख्याल के साथ उस प्रोग्राम के तहत यहाँ पे काम शुरू किया गया तकरीबन 20 बरस पहले। और बहुत सारे डोनर्स उस वक़्त हमारे साथ शामिल हुए और आगा खान ने ख़ुद भी जितना हो सका उन्होंने किया और ये काम चल पड़ा। लेकिन जो इस पार्टनरशिप की खसूसियत है हुकूमत पंजाब के साथ, वो ये है कि जिस तरह वॉल सिटी अथॉरिटी ने वेलकम किया है इसको, जिस तरह हुकूमत पंजाब ने ओनरशिप ली है इस काम की, और जिस तरह इसको अप्रिशिएट किया है इस कदम को आगा खान के, लाहौर के लोगों ने भी किया और लाहौर के लोगों ने किया, और एक हेरिटेज तो लाहौर में अब एक ब्रांड बन गया है। क्या करीम आगा खान और उनके बेटे रहीम आगा खान, क्या इन प्रोजेक्ट्स के बारे में उनको आगाही मिलती रहती है? क्या क्या हो रहा है यहाँ? वहाँ पे हर बोर्ड मीटिंग में हर साइट की, हर मुल्क की मुकम्मल तस्वीर और अपडेट्स जाते हैं। दिल्ली गेट पहुंचे। DG वॉल्ड सिटी अथॉरिटी नजमुस साकिब के हमरा अकबरी मंडी का दौरा किया, जिसकी नए सिरे से तज़ीन की गई है, सड़कों को कुशादा किया गया है और दुकानों को मुनज़्ज़म किया गया है। दुकानों पर मसाला जात की पिसाई का अमल देखा। रोड की कुशादगी और घरों के ऊपर की तज़ीन और आराइश का भी जायजा लिया गया। शाही इमाम पहुंचे। ये बताएं कि शाही हमाम पहला वो प्रोजेक्ट था जो वॉल्ड सिटी में रिस्टोर हुआ या इसको असर नौ तज़ीम हुई। ये बताएं कि इसमें ज़ाहिर है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तो ये मलकियत है, आगा खान का क्या रोल है और इसमें क्या ख़ास बात है जो इस शाही इमाम में है? डिफरेंट पीरियड में मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ के लिए इस्तेमाल होता रहा है। कभी म्यूनसिपल ऑफिस के तौर पे, कभी स्कूल के तौर पे। जब हमें ये साइट मिला तो ये बिल्कुल हिडन एक मोनूमेंट था और इसमें इंटरवेंशन बहुत ज़्यादा थे। लोगों ने इन स्ट्रक्चर्स के अंदर दुकानें बनाए हुए थे। तो इसमें फिर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, वॉल सिटी और AKCSB ने मिलके सबसे पहला काम इसकी जितने भी इंक्रोचमेंट्स है वो हमने निकाल दिए। इस पे फिर आगा खान कल्चर सर्विस ने इसकी कंजर्वेशन पे काम शुरू किया। ये 2015 में काम हुआ, 2017 में कंप्लीट हुआ। 2 साल का प्रोजेक्ट था। कोई हिस्टोरिक एविडेंस है कि किसी बादशाह ने इस शाही इमाम को इस्तेमाल किया? ये बेसिकली कम्युनल बात था, कम्युनल बात हाउस था, पब्लिक बात हाउस था। जब लोग इंडिया से कारवां यहाँ पर आते थे, दिल्ली से यहाँ पर कुछ टाइम ब्रेक करके यहाँ से रिफ्रेश होके ये लाहौर फोर्ट जाया करते थे। भाई साहब, आप ये बताएं कि ये जो नुमाइश और आराइश है यहाँ की, क्या इसका कोई मतलब और मफाहिम भी हैं? देखें, ये आर्ट पीस है। अगर आप देखें वेस्ट को, तो वहाँ पे हम हमेशा कहते हैं कि कैनवस पे पेंटिंग होती है। इस इलाके की, इस रीजन की खसूसियत है कि यही पेंटिंग्स
मॉन्यूमेंट के ऊपर होती है, दीवार पे होती है, छत पे होती है और ज़मीन पे होती है। आपको नज़र आएंगे फ्लोरल पैटर्न्स नज़र आएंगे, आपको ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स नज़र आएंगे। ये जो सारे फ्लोरल पैटर्न है, फूल बेलें, या लोकल हैं या ये मुग़ल जहाँ से आए थे वहाँ की? आपको इस मॉन्यूमेंट में और वज़ीर खान मस्जिद जो यहाँ से करीब है, उस पे जितने भी दरख्तों के, फूलों के और की जो काशीकारी में काम भी हुआ है, वो तमाम वो बॉटनी, वो फ्लोरा है जो कि लाहौर के इर्द गिर्द था। There is no exotic thing, all local things. All local things. Only divine things. Divine. लेकिन इन्फ्लुएंस तो होता है ना जी आर्ट पे। हाँ। अगर उस वक्त 16वीं सदी में रेनेसां था यूरोप में, तो उसका आप बच तो नहीं सकते ना उस असर से। बराह रास्त भले आप पे ना आए, लेकिन आप बच नहीं सकते उस असर से। तो आपको ऐसी शेप्स नज़र आएंगी यहाँ पे पिक्चर वॉल में, इवन वज़ीर खान में, जो आप कह सकते हैं कि उस आर्ट की जो तहरीक है उससे रेनेसां से। हाँ, रेनेसां से बिल्कुल है, उससे मुतासर है। उस वक्त तहजीब थी ना, एक उस वक्त तो समझ आती थी। क्लाइमेक्स था ना। तो फिर ये जो लग्जरी है ना, जो एस्थेटिक है ना, ये भी अपने उरूज पे थी। तो आप फितरत की बात करते थे, आप शायरी की बात करते थे, मौसीकी की। बल्कि आपने अगर देखा हो, एक साहब ने कुछ काम किया है पिक्चर वॉल पे, उस किताब का आखिरी चैप्टर आपको मिलेगा। उन्होंने पिक्चर वॉल की जो पैटर्न्स हैं उनमें म्यूज़िकल अरेंजमेंट जो है ना, उन्होंने कहा कि ये ख्याल मौसीकी की जो तरतीब है, क्या ये तरतीब इन आइकॉन्स में भी वैसी ही है? एक क्वेश्चन उन्होंने छोड़ दिया है फर्दर रिसर्चर्स के लिए। रंगीले रिक्शे में बैठकर वजीर खान मस्जिद पहुंचे। मस्जिद वजीर खान का ये दरवाज़ा शायद लाहौर के तारीखी यादगारों में सबसे ज़्यादा खूबसूरत है। ये बताएं कि इसको रिस्टोर करने में, इसकी तज़ीन व आराइश करने में मुश्किलात क्या पेश आईं, और आगे आप मस्जिद वज़ीर खान में क्या कर रहे हैं? हम जो है ना, जो नॉर्दर्न फसाड है और जो चैम्बर्स का काम है, उसमें हम इंटरवीन करेंगे, और सेंट्रल का जो कोर्टयार्ड सिस्टम है उसको हम इम्प्रूव करेंगे। आप माशाल्लाह एक्सपर्ट हैं, और आप ये बताएं कि इस मस्जिद के और जो वार्ड सिटी के अगर दुनिया से तकाबल किया जाए तो किस तरह इसको हम नुमायाँ कर सकते हैं? अगर हम वज़ीर खान मस्जिद की बात करें, ये एक यूनिक एग्ज़ाम्पल है जहाँ पे मुग़ल पीरियड की जो डेकोरेशंस हैं वो सारी यहाँ पे आपको मिलेंगी। और हमारी यहाँ पे बेसिकली कोशिश ये थी कि जितनी भी हिस्टोरिक इसके पार्ट्स रह चुके हैं, हम उनको रिकन्स्ट्रक्ट ना करें, बट हम उनको प्रिजर्व करें। ये जो मुख्तलिफ रंग हैं और इनकी काशीकारी है, ये उस वक़्त रंग कैसे बनते थे और इनकी काशीकारी के माहिर कहाँ से आते थे? जो अगर हम रंगों की बात करें, काशीकारी के रंग और नकाशी के रंग, वो सारे हमें नेचुरल तरीक़ेकार से मिलते थे। कोई केमिकल नहीं इस्तेमाल था। कोई केमिकल इस्तेमाल, जो कि बहुत ही एक अनबिलीवेबल सी बात है कि कैसे वो इतनी मेहनत करके सेडिमेंट्री रॉक्स को लेके या रिवर साइड से लेके वो उनको छान के स्पेसिफिक कलर्स को ढूंढ के फिर यहाँ पे उनको ग्राइंड करके फॉर डेज, उनकी ग्राइंडिंग, उनकी प्रिपरेशन, फिर उनको पानी में उसको सेट करते थे फॉर डेज। पेंट किया जाए या रंग लगाया जाए तो उसकी उम्र तो थोड़ी होती है, उसको कैसे एंड्योरिंग जो है पोजीशन में लेके आए? ये मस्जिद तकरीबन 400 साल पुरानी है, एंड अभी भी इस मस्जिद में तकरीबन 30 से 40% पुराना काम खड़ा हुआ है, विच शोज कि इनकी जो काशीकारी की क्वालिटी थी वो कितनी बेहतरीन थी। हमने अब टेस्टिंग के थ्रू हमने कोशिश की कि हम एग्जैक्टली वही कॉम्पोजिशंस काशीकारी अपनी टाइल्स की बनाए जो कि हम यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। और ये जो एक्सटीरियर है, ये ज्यादातर ग्लेज टाइल मोज़ेक है, टाइल वर्क है, काशीकारी। ये टाइल के ऊपर लिखा हुआ, बिल्कुल टाइल के ऊपर, के अंदर एनग्रेव्ड है। ये टाइल बेसिकली क्ले बॉडी के ऊपर कलर लगा के इसको फायर किया हुआ है, जिससे वो फायर जब होता है तब वो ऑलमोस्ट ग्लास की तरह शाइन आ जाती है ग्लेज पे, और फिर वो उसकी बेसिकली दैट्स व्हाई उसकी लाइफ इतनी ज्यादा है। और अगर आप नोटिस बेसिकली ग्लेज टाइल है, बिल्कुल ये ग्लेज टाइल ही है। एंड अगर आप नोटिस करें, जो पेंटिंग का पार्ट है वो थोड़ा कवर्ड एरिया में है, जिससे उसकी फिर लाइफ नुमाया हो। वजीर खान मस्जिद के अकब में
हजरत इमाम गामू के मज़ार पर आए। इमाम गामू का जो मज़ार है ये भी वर्ल्ड सिटी ने और आगा खान ने मिल के रिस्टोर किया है, इसकी क्या तारीख़ है? इनिशली जब हमने यहाँ पे काम शुरू किया वी बिलीव्ड कि ये 1800s में बनी थी श्राइन और ये मस्जिद के आखिरी इमाम थे। हाउएवर जब हमने काम शुरू किया हमें अंदर एक कब्र मिली मार्बल की, नई बनी हुई थी। जब हमने उसको एक्सपोज किया उसके अंदर से हमें हिस्टोरिक एक तारीखी कब्र मिली जिस पे अभी भी वो तारीखी नक्काशी थी और उस नक्काशी पे हमें एक डेट मिली 1101 हिजरी जो कि बनती है तकरीबन 1680s, जो कोइंसाइड करती है वज़ीर खान मस्जिद की डेट के साथ, जिससे हम उस नतीजे पहुँचे कि ये पहले इमाम होंगे वज़ीर खान मस्जिद के। अर्ज़गाह पहुंचे। डीजी वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी नजमुल साकिब के शाही किला में वाक़या दफ्तर आए। वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी ने लाहौर को बदल दिया, लेकिन वर्ल्ड सिटी अंदरूने लाहौर से शुरू हुई और पूरे पंजाब में फैल गई। इसकी क्या वजह आप लोगों की खिदमात है या कोई और? सर मेरे ख्याल में जब आपका फैलाव होता है या किसी सल्तनत की फैलाव होता है या जो भी डिपार्टमेंट का फैलाव होता है वो उसकी परफॉर्मेंस के ऊपर होता है। वर्ल्ड सिटी 12 दरवाज़ों के अंदर से काम स्टार्ट किया, शाही इमाम आगा खान के साथ मिल के कंजर्वेशन हुई, रॉयल ट्रेल पे काम शुरू किया गया जिसको हम कहते हैं दिल्ली दरवाजे से लेके शाही सवारी करते थे, उस पे काम शुरू हुआ। जो अप्रोच वर्ल्ड सिटी और आगा खान के मिल के कंजर्वेशन के लिए हम लोगों ने की कि इसको मेथड्स ऑफ यूनेस्को गाइडलाइंस को फॉलो किया हम लोगों, उसको देखते हुए जो प्रीवियस काम हुए थे तो काम इसमें फिर इंटरेस्ट किया गया। सबसे पहले किला WCLA के दिया गया 2015 में कि इसकी कंजर्वेशन WCLA स्टार्ट करे, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल WCLA के पास आ गया। WCLA अल्हम्दुलिल्लाह वाहिद डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट का जिसके पास 3D स्कैनिंग मशीन मौजूद है। हम हर बिल्डिंग में, और ये यूनेस्को की गाइडलाइन है कि यू मस्ट प्रिपेयर द डॉक्यूमेंट्स बिफोर डूइंग एनी वर्क ऑन द बिल्डिंग, ताकि कोई डैमेज होती है तो आपको पता होता है कि हमने वापस जाके कहाँ से क्या चीज़ ठीक करनी है। सो इस वक्त हमारे पास लाहौर फोर्ट के एक बिल्डिंग, एक इंच, शाही मस्जिद भी आपके पास जी, वो उसकी भी हमने 3D स्कैनिंग कर दी है। वो एवरीथिंग आर स्कैन एंड डॉक्यूमेंटेड विद WCLA नाउ, विच इज़ नाउ PWC। और आपके पास क्या क्या है? शालामार बाग भी शालामार बाग को भी उन्हीं पैटर्न्स के ऊपर कंजर्वेशन हो रहा है। पहली दफ़ा अगेन गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से खती रकम दी गई, इससे पहले कभी इतने इस लेवल पे कंजर्वेशन नहीं हुई। शालीमार बाग के ऊपर इस पर 1.7 बिलियन रुपीज़ के साथ वहाँ पे कंजर्वेशन का काम हो रहा है। इसी तरह शादरा कॉम्प्लेक्स पूरा, जिसमें जहांगीर का मकबरा, अकबरी सराय, आसिफ जहाँ, नूर जहाँ, उस पर भी पहली दफ़ा काम इसमें जारी है। सो वी आर ऑल वर्किंग नॉट ओनली दिस वन। लाहौर से बाद जो बड़ी इंपॉर्टेंट एक मुल्तान की जगह है जिसको हम किला कोना कासिम बाग कहते हैं, जिसमें 2 हमारे पास शाह रुकन आलम है, बहुद्दीन ज़िक्रिया है और पूरी इंसम्बलेज एरिया है, उसकी पूरी कंजर्वेशन और उसकी फसीलों की रेस्टोरेशन हो रही है ताकि लोगों को पता चले कि जनाब ये भी एक वर्ल्ड सिटी का बाहर का किला था जिसके अंदर ये तमाम चीज़ें मौजूद थी। वैसे तो मुल्तान लाहौर से भी पुराना है, बहुत पुराना है, लेकिन ये चीज़ें हमारा टूरिज़म का हिस्सा नहीं बन पा रही थी। अब इस गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की स्पेशल सपोर्ट की वजह से ये तमाम चीज़ें टूरिज़म इनिशिएटिव का हिस्सा बन जाएंगी। बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता कि उस शरीफ में क्या क्या है। वहाँ पे फर्स्ट टाइम वी आर मेकिंग 1.7 किलोमीटर पिलग्रिम ट्रेल स्टार्टिंग फ्रॉम जलालुद्दीन बुखारी पोश से बीच में मूव करते करते महबूब सुबानी उनकी तक मज़ार तक जाएँ। वो पूरी ट्रेल जो सी है वहाँ पे नालियाँ शालियाँ बंद होकर पूरा ट्रैक बन जाएगा, बीच में सिटिंग स्पेसेस आ रही हैं, बीच में जिसमें रजन कताल, ये सारी चीज़ें वहाँ पर मौजूद होंगी। सर अब तक वर्ल्ड सिटी कितने रकम खर्च कर चुका है रेनोवेशन पर, डेवलपमेंट पर?
اور امپروومنٹ پر؟ شروع سے جو پہلے وارلڈ سٹی کے اندر کام ہو رہے تھے تو وہ تقریباً جو 2 مین پروجیکٹس ہوئے جس کو پیکیج 1 اور پیکیج 2 کہتے ہیں، اور ساتھ شاہی امام کے اوپر کام ہوا، وہ تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں 1.4 بلین کے قریب تھا ان اے ٹائم پیریڈ یو کین سے آلموسٹ لائک 10 ایئرس۔ اب اس کے بعد پھر جب لاہور فورٹ آتا ہے تو لاہور فورٹ کے لیے PC1 اپروو کیا گیا، اور وہ پیسے تھوڑے کیسے ڈرپ اریگیشن ہو رہی تھی ہمارے، تو ہم بھی وہ تھوڑا کرتے گئے، وہ ہمیں اوور دا 6 ایئرز وی گاٹ اونلی 500 ملین، تو وچ از نتھنگ ایکچولی۔ اسی طرح پھر شالیمار کے اوپر کوئی پیسے نہیں تھے، وہ ہمیں چیف سیکرٹری صاحب نے ہمیں آپریشن مینٹیننس میں کچھ پیسے دیے، اس پہ ہم نے کام سٹارٹ کیا۔ اب یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ 2025 میں آ کے گورنمنٹ آف پنجاب نے اسپیشلی ایک جو بنی لہر بورڈ بنا، اس کے تحت نہیں تمام پروجیکٹس کو اب دیکھا جائے تو وال سٹی کو کمپلیٹ پروجیکٹ، جب تک ہم نے جو کام کیا تھا وہ صرف 17% آف دا ہول وال سٹی تھا، اب وی آر کورنگ کمپلیٹ وال سٹی وچ مینز آل 12 گیٹس کے درمیان میں جتنا ہے، اینڈ پلس دا پرابلمز آف وال سٹی، اس کو بھی اسٹڈی کیا گیا کہ پرابلمز کیا ہیں، یعنی کہ آپ کو سرکولر روڈ پہ پارکنگ ہی نہیں ملتی، آپ کا اندر کاروبار پارکنگ کے ساتھ لنکڈ ہے، آپ نے وہاں سے گزرنا ہے، آپ سوچتے تھے کہ 2 موریا سے میں نے بھاٹی جانا ہے تو بھائی میرے گھنٹہ چاہیے، آدھا گھنٹہ چاہیے، اب سر یہ ہے کہ یہاں پہ 2300-2200 دکانیں جو کہ سرکولر گارڈن پہ بنی ہوئی ہیں، سو گورنمنٹ نے ان کے لیے اب انڈر گراؤنڈ پارکنگ اینڈ دکانیں بن رہی ہیں تاکہ اوپر لانس بن سکیں اور سرکولر گارڈن بحال ہو سکے۔ یہ ون آف دا میجر پروجیکٹ جس پہ کام ہو رہا ہے، اور تقریباً کوئی کب تک ہو جائے گا سر؟ یہ انشاءاللہ 2027 دسمبر تک سارے ختم ہوں گے یہ کام۔ پارکنگ بن جائیں گی؟ کتنی پارکنگ بنا رہے ہیں؟ یہ 2000 گاڑیوں کی پارکنگ آ رہی ہے انڈر گراؤنڈ، اور 2200 دکانیں بن جائیں گی انڈر گراؤنڈ، تو اوپر سے جتنی جو انکروچمنٹ دکانیں بنی ہوئی ہیں ساری انڈر گراؤنڈ چلی جائیں گی، تو آپ جب موو کریں اوپر گرین ہوگا، اوپر ٹوٹل گرین ہو جائے گا جو ہوا کرتا تھا، اور یہی ایمنس کا ایک ویژن ہے کہ جی جو ہوا کرتا تھا اس کو ہم لے کر آئیں، اور آپ بھاٹی سے آپ گاڑی میں بیٹھیں اور یہ پورا گھوم کے آپ انشاءاللہ 10 سے 12 منٹ میں آپ پورا واپس بھاٹی پہنچ جائیں گے۔ اور اس کا سب سے بڑا فائدہ ایک اور بھی آ رہا ہے، شالم کے انٹرنس سے جب مارکیٹ ختم ہوتی ہے وہاں پہ انڈر گراؤنڈ پارکنگ بھی بعد میں آ جائے گی، وہ پارکنگ میں اس کا مطلب ہے جو شالم از ون آف دا لارجسٹ ٹریڈنگ ہب فار دی، آپ یہ کہہ سکتے ہیں پاکستان کا ہے، وہاں پہ جتنا بندہ آتا ہے اس کی گاڑی وہاں پارک ہوگی باہر، وہاں سے الیکٹرک کارز رنگمل چوک اینڈ بیک، وچ مینز آل دا ٹریڈر ول بی فیسیلیٹیڈ بائی الیکٹرک کارز، اور یہ آپ کا پیڈسٹرائز زون بن جائے گا۔ جو لوڈنگ ان لوڈنگ ہوگی وہ رات کو ہوگی، دن کو اندر کوئی گاڑی نہیں جا رہی ہوگی، تو آپ امیجن کیجئے 70 feet wide road going right up to Rangmal Chowk and coming back۔ سر پیسے نہیں آپ نے بتایا اب تک کتنے پیسے آپ خرچے؟ سر اب جو ہمیں پیسے ٹوٹل اب مل گئے ہیں جو لگ رہے ہیں اگلے سال تک ہوں گے، وہ ہمارے پاس 56 بلین ہوگا، آل تقریباً 60 ارب۔ اس میں ہم نیلا گنبد کو بھی کر رہے ہیں، آپ نے دیکھا بہت میجر پروجیکٹ چل رہا ہے، اس میں نارکلی پورا بازار ریسٹور ہو رہا ہے، اس میں پارکنگ وہاں پہ بھی آ رہی ہے، وہاں پہ بھی 50 گاڑیوں کی پارکنگ انڈر گراؤنڈ وہاں پہ بھی آ رہی ہے، موٹر سائیکلوں کی بھی آ رہی ہے، اور وہ نیلا گنبد along with the mosque وہ پورا گراؤنڈ سپیس بن جائے گی۔ لیکن داتا دربار والا کوئی اور ڈپارٹمنٹ کر رہا ہے؟ سر وہ بیسکلی اوقاف، نیسپاک اینڈ LDA کر رہا ہے۔ تو کیا آپ لوگوں کا جو سارا ڈیزائن ہے لاہور کا وہ تو ورلڈ سٹی دیکھ رہا ہے، تو کیا نیسپاک سے یا جو داتا دربار کمپلیکس بنا رہے ہیں ان سے کوئی کوارڈینیشن ہے یا وہ انڈیپینڈنٹ؟ نہیں سر، ہماری کوارڈینیشن چل رہی ہوتی ہے، ہم ٹیپا کے ساتھ کوارڈینیٹڈ ہیں، وہاں پہ جو روڈ نیٹ ورک آتے ہیں وہ ہمیں پریزنٹ کرتے ہیں، ہم اپنے انپٹ دیتے ہیں کہ بھائی اس کو ایسے کر لیا جائے، ایسے کر لیا جائے، تاکہ کوئی جسے کہتے ہیں نا آئسولیشن میں کوئی ڈیزائن نہ ہو۔ بہت سے لوگ پرسیپشن یہ ہے کہ کامران لاشاری صاحب کا بہت رول تھا، وہ ان کا یہ بھی تھا کہ شاید آ جائیں واپس، کیا ہوا، کیوں نہیں آ رہے؟ ایسا تھا کہ جب یہ کورٹ کیس ہوا، کورٹ نے انہوں نے سم ہاؤ ہی ہیز ٹو دین ریزائن، جو کہ ایک ویری انفارچونیٹ سین پارٹ تھا، تو وچ ہیز ٹو، جب ان کے ریزگنیشن چلا جاتا ہے، کورٹ کا ایک آرڈر آ جاتا ہے، تو پھر اس کے بعد ظاہر ہے پھر جو لا یہ ہوتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جی آپ کے سرٹن ایج لمٹ آ جاتی ہے۔ ماشاءاللہ ہی از کراس 72 ناؤ، جاج اس کے پلس ہیں۔ گورنمنٹ لا یہ تھا کہ WCLA کے جو تھا اس میں یہ تھا کہ ایٹ دا ایج آف میکسیمم ایج آف 63 جب آپ نے ری ہائر کرنا ہے تو آپ کو اس ایج سے اوپر کا ہائر نہیں کر سکتے، یہ ظاہر رولز ریگولیشن لاز کو آپ چینج نہیں کر سکتے۔ سو ود ان دیٹ منتھ دین اٹ واز ایڈورٹائزڈ اینڈ آئی واز ورکنگ ایز اے ڈائریکٹر،
سو دین آئی اپلائڈ فار اٹ ایز ویل. اینڈ میرا چونکہ کنزرویشن سے ایک پرانا تعلق ہے اور میں جب اسٹوڈنٹ تھا آرکیٹیکچر کا تب سے 1988. آپ بتائیں نا اپنے تعلیمی کیریئر اور تجربے کے بارے میں. میں نے سر 1988 میں 3rd ایئر کا اسٹوڈنٹ تھا آرکیٹیکچر کا, تو میں نے ایک پروجیکٹ اسٹارٹ ہوا تھا پاکستان میں جس کو کہتے ہیں مول گارڈنز پروجیکٹ. اٹ واز فنڈیڈ بائی سمتھسونین انسٹیٹیوٹ واشنگٹن ڈی سی کا. تو ان کے ساتھ میں کہاں پہ اسٹوڈنٹ تھے؟ UET میں آرکیٹیکچر کا اسٹوڈنٹ تھا 3rd ایئر. تو وہ پروجیکٹ انہوں نے کہا کہ یہ وڈ یو لائک ٹو ورک ود اس, بیکاز میں نے اس سے پہلے ورنیکولر آرکیٹیکچر میں گلمت کے پروجیکٹس کو ڈاکومنٹ کیے تھے, اسٹڈی کیے تھے. تو میں نے کہا آف کورس اٹ از آنر فار می. تو وہ میں سر صبح فجر کے بعد نکلتا تھا شاہدرہ یہ ڈاکومنٹ کرنا, ڈرائنگیں بنانا, اس کے بعد اپنی کلاسز پڑھتا تھا, پھر رات کو ڈرائنگیں بناتا تھا, پھر گھر چلا جاتا تھا. اور آئی اسٹارٹیڈ گیٹنگ ان ٹو دی انڈرسٹینڈنگ کہ یہ مغل از ناٹ اے ویری سمپل تھنگ. یہ آرکیٹیکچر بہت کمپلیکس ہے, بڑی ڈیٹیل سے ہے. عام لوگوں کو جو سمجھ آتا ہے یہ بغیر سریے کے جو بلڈنگز بنی ہوئی ہیں اتنے 100 سالوں سے کھڑی ہیں اور آج تک کہیں پہ ان کو ہماری غفلتوں سے کہیں پہ کولیپس ہوئی ہیں, ادروائز وہ بلڈنگ کولیپس نہیں ہونی تھی. سو آئی اسٹارٹیڈ ورکنگ آن دیٹ. اور میرا جب فائنل ایئر کا تھیسس آیا تو دین آئی اسٹارٹیڈ کہ یار مجھے مغلز پہ ہی کام کرنا ہے. تو میں نے اپنا ٹاپک چوز کیا واٹر ایز این ایلیمنٹ ان آرکیٹیکچر. یہ جو مغلز آئے تھے صحیح سینٹرل ایشیا سے آئے تھے, ٹھنڈے علاقے سے. جب یہاں پہنچے گرم علاقہ تھا, تو انہوں نے اپنی بلڈنگ میں پانی کا بڑا ایکسٹینسو استعمال کیا. ان کے لیونگ کوارٹرز میں پانی چل رہا ہوتا تھا, کیسکیٹس بنی ہوئی تھی, چھوٹی چھوٹی چینلز بنی ہوئی تھی, فوارے بنے ہوئے, فاؤنٹینس تھے, سارا کچھ تھا. سو آئی اسٹارٹیڈ ورکنگ آن کہ یہ پانی نیچے سے اوپر جاتا کیسے, اسٹور کیسے کرتا ہے, صاف کیسے کرتے ہیں, پھر نیچے کیسے آتا ہے, ڈرین کہاں سے چلتا ہے. سو آئی ورکڈ آن. پھر میں نے انڈیا گیا, وہاں بیٹھ کے میں نے تاج محل کا واٹر سسٹم اسٹڈی کیا, اعتماد الدولہ ٹوم کا میں نے واٹر سسٹم اسٹڈی کیا, ہمایونس کا کیا, پھر میں ریڈ فورٹ دلی کا کیا. سب سمجھ میں آ رہی تھی کہ یار یہ یونیفارملی کیوں ہے. سر آج بھی 155 فاؤنٹینس ہیں تاج محل کے, وہ بغیر پمپ کے ایک ہائٹ پہ چلتے ہیں, بیکاز دا ٹیراکوٹا پائپس وچ ہیز بین ڈیزائنڈ از سچ اے مینر کہ پریشر آپ کا ریڈیوس نہیں ہوتا. پہلا فاؤنٹین سے لے کے آخری فاؤنٹین تک ایک ہی پریشر رہتا ہے, بیکاز پائپس جو ہیں وہ لوٹے کی شکل کے بنے ہوئے ہیں. ادھر یہ کڑا بڑا ہوتا ہے, پھر چھوٹا ہوتا ہے, پھر کنیکٹ ہوتا ہے. تو اس جو بڑے ایریے میں سے نوزل نکالتے ہیں تاکہ یہاں کا پانی جو ہے وہ پریشر برابر رہتا ہے, اور اینڈ تک آل فاؤنٹینز ورک پرفیکٹلی. تو جب یہ میں سر اسٹڈی کیا تو اس کے بعد دین آئی گاٹ اے چانس, آئی گاٹ دا فل اسکالرشپ فرام یونیورسٹی آف پینسلوینیا ان ہسٹورک لینڈسکیپس اینڈ کنزرویشن سائنسز. تو پھر میں گریجویشن کے فوراً بعد میں آئی وینٹ ٹو UPenn چلا گیا. وہاں سے پھر ٹریننگ ان کے لیے ایکروم اٹلی میں آن دا کنزرویشن سائنسز آئی وینٹ دیئر. فرارا میں ہسٹوریکل بلڈنگس کی بائی ہینڈ خود میں, اس لیے میرے جو اسٹاف ہوتے ہیں نا مجھ سے تھوڑے سے ہوتے ہیں کہ میں کہتا ہوں میں نے اپنے ہاتھوں سے کام کیا ہوا ہے, ہاتھوں میں مٹی پڑی ہے. میں اسکیفولڈنگ کے چڑھ کے بیٹھ کے کام کیتا ہے. تو یہ بندے نو انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے کہ یار یہ ہے کیا, بیٹھ کے ڈائریکشنز دے دینا اور ہوتا ہے, بٹ یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ واٹ از دا بیہیویئر آف آل دا مٹیریلس. وہ کیا. پھر اٹلی کے بعد امریکہ بھی کام کرتا رہا, پھر پاکستان میں کیا, پھر انگلینڈ میں لوکل گورنمنٹ میں آئی واز ورکنگ ایز اے اسٹریٹجک ہیڈ, جس کے بعد میرے پاس جب میں نے وہاں جوائن کیا تھا بلیک برن میں, تو دیر واز 0 گرین فلیگ وچ از اے مینٹیننس ایوارڈ ہوتا ہے, ہائیسٹ پریسٹیجیس ون. تو جب میں نے وہاں چھوڑا تو میرے پاس الحمدللہ 5 گرین فلیگ ایوارڈز میں نے لے لیے تھے وہاں پر, جو کہ ہسٹورک گریڈ 2 لسٹڈ پارکس تھے سارے. آج بھی وہاں 5 یا 6 نہیں آ سکا وہاں پہ. اب میں جاتا ہوں, دے گیو اے لاٹ آف آنر ٹو می اینڈ دے سیڈ ویل اٹ واز یور ٹائم پیریڈ واز اے گولڈن ٹائم پیریڈ وین یو ور ہیئر, اے لاٹ آف ورک ہیز بین کیریڈ آؤٹ. نواز شریف صاحب بہت لاہور کی کنزرویشن میں دلچسپی لیتے ہیں. ابھی وہ اس کے جو کمیٹی بنی ہے باقاعدہ گورنمنٹ آف پنجاب کی طرف سے نوٹیفیکیشن ہوتا ہے, کیا سوال کرتے ہیں آپ سے؟ سر وہ دیکھیں لاہوری ہیں, لاہور وارلڈ سٹی ان کا دل ہے, اینڈ ہی ہیز سین ایچ اینڈ ایوری گلی بائی ہمسیلف. ان کا دل دکھتا ہے جب وہ دیکھتے ہیں کہ حالت کیا ہو گئی ہے. جب ہم نے یہ بات ہوئی کہ کیسے ہمیں, تو وی میڈ دا پریزنٹیشن ٹو. سب سے پہلا پروجیکٹ ہم نے ان کو پریزنٹ کیا تھا نیلا گنبد کا. تو وہ جب ہم نے ان کو تھرو کمپیوٹرائز اس کو ڈرونز کے ساتھ دکھایا کہ سر یہ جب جائے گا تو ایسا ہوگا, تو ہی امیڈیٹلی سیڈ یس لیٹس ڈو دس پروجیکٹ. یہ کب تک کمپلیٹ ہوگا؟ سر یہ اس سال میں مکمل ہو جائے گا, دسمبر تک دس پروجیکٹ ول بی کمپلیٹ. It is going to cater 450 cars and motorcycles and cars. 62 shops جو اوپر تھی ان کو بھی نیچے ہم شاپ سائیکل مارکیٹ رہے گی, کیونکہ بڑی پاپولر رہی ہے سائیکل مارکیٹ, تو لوگوں کو وہ رہے گی. لیکن اس کے ساتھ جو وہ پورا انکلیو بنتا ہے بڑا امپورٹنٹ ہے سر.
I strongly believe in, and this is what Eminence and everybody is looking at as well, کہ سر آپ دیکھیں اس کے وہ پورا ایجوکیشن ہب سٹی ہے. کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج سے سٹارٹ ہو جائیں, گورنمنٹ کالج آ جاتا ہے, لاء کالج آ جاتا ہے, پنجاب یونیورسٹی آ جاتی ہے, این سی آ جاتا ہے, اس کو بھی ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. قطب الدین کا, ہاں جی, قطب الدین ایبک کا مزار ہے. پھر ادھر آپ کی وہ آ جاتی ہے, وزیر خان بارادری آ جاتی ہے, ٹولنٹل مارکیٹ آ جاتی ہے. آپ کی یہ ساری ایجوکیشنل ایریاز ہیں اور یہ ڈیڈ پڑی ہوئی تھی. سو جب یہ سر ایریا ہوگا اور یہاں پہ ہائی اینڈ کافی شاپس وغیرہ آئیں گی اور کوئی ریسٹورینٹ آئیں گے, وی اسٹرانگلی بلیو ان کہ یہاں پہ رات کو شام کو ایک ہسل بسل ہوگی. کلچرل ایکٹیویٹیز ول اسٹارٹ انشاءاللہ. قطب الدین ایبک کو بھی ساتھ اٹیچ کریں نا سر, وہ آگے جب انارکلی ہم جا رہے ہیں تو اس کو کنیکشن ہم پیچھے سے لے رہے ہیں تاکہ تمام لوگوں کے لیے ہسٹوریکل پوائنٹ میں QR کوڈ, پہلے تو وہ بند ہی رہتا ہے, بند رہتا ہے, اب وہ بھی اس کے ساتھ کنیکٹ ہو جائے گا انشاءاللہ. خلوت خانہ کو بھی اثر حالت میں بحال کر دیا گیا ہے. دس از کالڈ خلوت خانہ. یہ جنرلی لاہور فورٹ کے بارے میں تو یہ ہے کہ اس کے اندر ٹنلز ہیں. کچھ ٹنل جو ہیں انڈیا نکلتی ہیں اور کچھ ٹنل شاہدرہ نکلتی ہیں. ان ریئلٹی ایسا ہے نہیں کچھ. یہ سب ٹرینین اسٹرکچرز ہیں. جب یہ بنا قلعہ, چونکہ اس کے ساتھ دریا گزرتا تھا راوی, تو اس میں ماؤنٹ تھا. اس کے ماؤنٹ کے حساب سے جب بلڈنگ بنی تو یہ نیچے کمرے خالی بنے, اور جو ایکچول اسٹرکچرز ہیں وہ ٹاپ پہ بنے ہیں, جس طرح شیش محل ہے, دیوان عام ہے, دیوان خاص وغیرہ. اور ہم نے جو کام کیا ہے ایز اے پارٹ آف FD فنڈڈ پروجیکٹ, اس کے بیسمنٹس کو ہم نے کھولا ہے تاکہ وہ جو متھ بنی ہوئی تھی کہ جو یہاں سے دروازہ نکلتا ہے, ٹنل نکلتا ہے شاہدرہ کے لیے, انڈیا کے لیے, وہ متھ بھی بریک ہو. دیر آر بیسمنٹس ان دا لاہور فورٹ, بٹ وہ بیسمنٹ ود ان دا اسٹرکچر ہے, ود ان دا لارجسٹ اسٹرکچر آف لاہور فورٹ. ہسٹوریکل فیکٹ یہ ہے کہ یہ ایز اے قید خانہ بھی یوز کے طور پہ یوز ہوا ہے. اس کے علاوہ یہ ایز اے اسٹوریج کے طور پہ یوز ہوا ہے. ہم اس کو ایز اے گائیڈڈ ٹور کے تحت اس کو اوپن کریں گے, جس میں گائیڈڈ ٹور ملے گا لوگوں کو. اس کی ہسٹری کے بارے میں, اس کے پاس یوز کے بارے میں ہم نے کوشش کی ہے کہ تھرو لائٹنگ کے تھرو اسٹرکچرل آرکیٹیکچرل انٹرونشنز کے تھرو اس کے ہسٹری کو اجاگر کریں. تو یہ جو خلوت خانہ پروجیکٹ ہے یہ بیسکلی کئی سو سالوں سے بند تھا, اور اس پروجیکٹ کو کمپلیٹ کرنے میں ہمیں آلموسٹ 2 سال لگ گئے. پکچر وال کا دورہ کیا. پکچر وال پروجیکٹ جو ہے یہ ہم نے 2015 میں شروع کیا تھا. اس میں 2015 سے 17 میں دیوار کی ڈیجیٹل ڈاکیومنٹیشن کی گئی تھی. ہم نے اس پروجیکٹ میں پریزرویشن پہ فوکس کیا ہے. پھر آپ دیکھیں کہ جہانگیر نے اس دیوار کو کنسٹرکٹ کیا, تقریباً 70% جہانگیر کے ٹائم کی کنسٹرکشن ہے. اس کے بعد شاہ جہاں پیریڈ کی کنسٹرکشن ہے, تو اس میں بھی پھر آپ کو مٹیریلز میں کچھ فرق نظر آتے ہیں, کنڈیشنز میں بہت فرق ہے. تو اس طرح سے ایک کانسٹنٹلی ایوالونگ پروسیس تھا جس میں ہم نے نئے پریسیڈنٹ سیٹ کیا ہے کہ پریزرویشن اس طرح کے ٹائل ورک کی, اس طرح کے کلائمیٹ میں, اس طرح کے مٹیریل کی کس طرح کی جا سکتی ہے. پکچر وال جو ہے دنیا کا لارجسٹ میورل کنسیڈر کیا جاتا ہے, تقریباً آدھا کلومیٹر لمبی اس کی لینتھ ہے. یہ مغل دور میں جتنے بھی آرکیٹیکچرل ڈیکوریشنز آپ کو ملتے ہیں وہ سارے آپ کو ایک دیوار میں ملیں گے. تو عموماً آپ مغل مونیومنٹس دیکھیں گے, اس میں آپ کو یا کاشی کا کام پہ زور ہوگا, یا فریسکو ہوگا, یا اسٹون ورک زیادہ ہوگا. لیکن یہ ایک ایسا مونیومنٹ ہے جس میں ہر طرح کا کرافٹ ورک آپ کو نظر آئے گا. اور تیسری سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس میں آپ کو جو نارمل یوزول جو آپ کو نظر آتی ہیں مثالیں فلورل اور جیومیٹرک پیٹرنس کی مغل مونیومنٹس پر, اسلامک مونیومنٹس پہ ان جنرل زیادہ یہی دیکھنے کو ملتا ہے. لیکن اس دیوار میں آپ کو نظر آئیں گے تصاویر کے منظر نظر آئیں گے. مغل دور میں مغل لائف کس طرح کی تھی, لوگ دکھائے گئے ہیں, مغل کورٹ کے پورٹریٹس ہیں جس میں لوگوں نے مطلب آرڈینری لوگوں کی پورٹریٹس جس میں انہوں نے آبجیکٹس پکڑے ہوئے ہیں. پھر ساتھ ساتھ جانور جو مغل کورٹ میں امپورٹنس رکھتے تھے, اس میں ہاتھی شامل ہیں, اونٹ ہیں, بلیک بک ہے, یہ بھی آپ کو نظر آتے ہیں. اور ایلیفنٹ فائٹس, اینیمل فائٹس جو کہ مغل دور میں بہت اہمیت رکھتی تھی ایز اے پاس ٹائم, ایز اے اسپورٹ.
وہ بہت سی ڈپکٹ کی ہوئی ہیں. ایلیفنٹس کو بیٹل کے لیے ٹرین کیا جا رہا ہے, جنگ میں گھوڑوں سے لڑانے کے لیے ٹرین کیا جا رہا ہے. اس طرح کے منظر, لوگ سفر کر رہے ہیں کارواں میں اپنے جانوروں کے ساتھ, اور ساتھ ساتھ میتھولوجیکل کریچرز کی بہت اہمیت ہے. تو نارملی پرشین میتھولوجی سے یہ ڈرائیوڈ ہیں. آپ کو پریاں نظر آئیں گے, جنات نظر آئیں گے, بہت سے میتھولوجیکل اینیملز ڈپکٹ کیے گئے ہیں. تو آپ سمجھیں ہولسٹکلی اگر آپ اس دیوار کو اسٹڈی کریں تو نہ صرف مغل دور کے تمام آرکیٹیکچرل فیچرز آپ کو اس میں ملیں گے, بٹ مغل لائف کا جو کلچر تھا, اسپریچول بلیف سسٹم تھا, جو کلچرل انفلوئنسز تھے جن سے وہ بورو کر رہے تھے اور ان کو ایک طرح سے ایک ساؤتھ ایشین لینگویج میں بیان کر رہے تھے, یہ سب آپ کو ایک ہی دیوار میں ملتا ہے. ابھی ہم جس اسپیسیفک سائٹ پہ ہیں, دس از کالڈ اڈرا. انیشلی جب یہ بنا تھا تو یہ اس کے 3 دروازے تھے, 6 دروازے. اس کے ہمیں آثار ملے جب وی ور ڈوئنگ دا ایکچوئل فزیکل ورک. ہمارے کام کا نیچر ذرا انویسٹیگیٹیو ہے. ہم جو کام کرتے ہیں جب ہم اس کو کھولتے ہیں تو ڈفرینٹ لیئرز ملتی ہیں, ڈفرینٹ ہمیں پرانے کنسٹرکشن کے ثبوت ملتے ہیں جس سے ہم اخذ کرتے ہیں کہ یہ پہلے کیا تھا. جب ہم نے اس پہ کام شروع کیا تو وی کیم ٹو نو دیٹ اس کے 3 اوپننگز تھے. تو اس زمانے میں یہ 3 اوپننگ کے نام سے مشہور ہوگا, لیکن جب رنجیت سنگھ نے کشمیر فتح کی تو اس خوشی میں اس نے ایڈیشنل پیویلین جو اوپننگز نظر آ رہے ہیں ایڈ کی, اور ٹوٹلی 8 ہیں. جب ہم نے اس پہ کام شروع کیا کافی خستہ حالت تھی. چھت کا کام ہم نے میجرلی جو ڈیٹیوریٹڈ ٹمبر ہے اس کی ریپلیسمنٹ کی ہے, اور جب ہم نے فرش پہ کام کیا تو وی کیم ٹو نو دیٹ اس کے اوریجنل فرش جو اوریجنل مغل فرش ہے وہ کرنٹ فرش سے 1.5 فٹ نیچے ہے. اس پرٹیکولر پروجیکٹ میں گلڈ کا کام بہت زیادہ استعمال ہوا ہے. کسی حد تک ہم نے پریزرویشن کی ہے اس کی, لیکن دس کائنڈ آف ورک ریکوائرڈ ایڈیشنل ایکسپرٹیز. سو وی آر ناؤ لوکنگ فار انٹرنیشنل ایکسپرٹیز جو آئیں اور ہمیں اس میں مدد کریں. شیش محل کی بحالی کا کام دیکھا. ہم ابھی شیش محل کورٹ یارڈ میں کھڑے ہیں. یہ کورٹ یارڈ بہت مشہور ہے. تو شیش محل کی خاص بات یہ ہے کہ یہ شاہ جہاں کا ایک ایمبیشس پروجیکٹ تھا, اور شاہ جہاں کا جو سب سے پریفرڈ میڈیم تھا مکرانہ وائٹ ماربل, جس سے تاج محل بھی بنا ہے, اسی سے یہ کنسٹرکٹ کیا گیا ہے. تو یہ فورٹ کے باقی حصوں سے بہت الگ آپ کو نظر آتا ہے کیونکہ اس میں وائٹ ماربل بہت پری ڈومیننٹ ہے. اس کی جو پرسٹین اور ٹرانسلوسنٹ لک ہے وہ آپ کو بہت نظر آتی ہے. چہار باغ سٹائل میں کورٹ یارڈ کو بنایا گیا ہے, جس کا مطلب سینٹر میں فاؤنٹن ہے اور 4 چینلز ہیں 4 کارڈینل ڈائریکشنز میں, اور اس کے سائڈس پہ آپ کو پھر بلڈنگز اور دلان نظر آتے ہیں. اس کا جو سب سے مشہور ایریا ہے وہ شیش محل اٹ سیلف ہے, جہاں پہ ساری آئینہ کاری ہوئی ہے. اس کے ساتھ ساتھ 9 لکھا پیویلین, جس کو کہتے ہیں کہ 9 لاکھ میں اس زمانے میں بنا تھا, اس لیے اس کا نام 9 لکھا ہو گیا. ابھی جو ہمارا مین ایفرٹ جا رہا ہے اس کی کنزرویشن میں, پروجیکٹ میں پورا کورٹ یارڈ شامل ہے, لیکن جو مرر ورک ہوا ہے اس کی کنزرویشن کبھی نہیں کی گئی. لیکن اسٹرکچرل انٹرونشن پہ فوکس رہا ہے, جو بہت ہی ڈیلیکیٹ آئینہ کاری ہے سکھ طور کی, اس کے ساتھ اسٹکو ٹریسری منبت کاری ہوئی ہے مرر ورک کے جوائنٹس میں, اور اس کے اوپر سونے کا ورک بھی ڈالا ہوا ہے. تو یہ بہت سی لیئرز ہیں, بہت ڈیلیکیٹ کام ہے, اس پہ کبھی اس طرح سے فوکس نہیں رہا. تو ہم اب کیونکہ ہم نے اسٹرکچر کو اسیس کیا ہے کہ اس میں پاسٹ ایفرٹس کیے گئے ہیں, اتنی ضرورت نہیں ہے, ہمارا سارا فوکس ڈیکوریشن پہ ہے. جی ابھی ہم جہاں پہ کھڑے ہیں یہ امپیریل زنانہ موسک ہے. یہ بیسیکلی شاہ جہاں پیریڈ کا موسک ہے, لیکن یہ جس اسٹرکچر کے اوپر بنا ہے, وین وی ور ایکسکیویٹنگ دا ریمینز آف دا اوریجنل فلور, ہمیں یہاں پہ ملا جہانگیر پیریڈ کی بلڈنگ. یہاں بھی نظر آئے گی, اگر آپ اس کونے کو دیکھیں تو وہاں بھی نظر آئے گی. تو یہ بیسیکلی قبلے کی طرف آلٹر کر کے ایک ایگزسٹنگ اسٹرکچر کے اندر یہ بلڈنگ ہاؤس کیا گیا ہے. اس میں ورائٹی آف مٹیریل کا استعمال ہوا ہے. سنگ بادل جو ہمارا ماربل ہے یہ اوریجنل سورس تو مکرانہ ہے, لیکن ہمیں سورس پاکستان سے آئیڈینٹیفائی کرنا تھا اس کے ریسٹوریشن میں, تو ہم نے ٹرائبل ایریا سے یہ سورس آئیڈینٹیفائی کیا اور اس کو پارشلی کمپلیٹ کیا. لاہور قلعہ میں جو تزئین نو ہو رہی ہے, آپ اس کو دیکھتی ہیں, آپ یہ بتائیں کہ یہ اکبری گیٹ کی کیا ہسٹری ہے, یہ بند کیوں تھا, کھولنے سے کیا کیا فائدے ہوئے ہیں, کیا کیا نکلا ہے, یہ جو پرانی پینٹنگز ہیں ان کا کیا مطلب؟ اکبری دروازے کے مختلف نام مختلف ادوار میں لیے جاتے ہیں, جس میں آپ کی مریم زمانی مسجد سے اس کو مسجدی گیٹ بھی کہا گیا, پھر مسجدی گیٹ کہا گیا, اور شہنشاہ اکبر کی وفات کے بعد اس کا نام پڑا وہ اکبری گیٹ پڑا. ایسے مغلوں کے بعد جب سکھوں نے یہاں رول کیا تو اس گیٹ میں بہت زیادہ جو ہے وہ انٹروینشن ہوئی.
मतलब सिखों ने अपनी इंटरवेंशंस की, उसके बाद ब्रिटिशर्स आए, उन्होंने अपनी उसमें क्योंकि कॉलोनी थी तो उस दौर में ब्रिटिशर्स के दौर में ये गेट बंद कर दिया गया था। कितने साल बाद खोल रहे हैं? ये गेट तो मुझे लगता है कि कोई 50-60 साल के बाद ये बड़ा गेट खुला है, क्योंकि इससे पहले जो था ये छोटा गेट इस्तेमाल होता था जब आर्कियोलॉजी का यहाँ पे कॉलोनी थी, तो जो उनके रिहायशी लोग थे वो यहाँ पे आते जाते रहते थे। आवाम के लिए ये अवाम सिखों के के लिए, दौर बाद, हाँ ये तो अवाम के लिए तो ये ब्रिटिश दौर से या सबसे बंद है। इसमें और क्या खास बात है? जिस तरह की उनकी कंस्ट्रक्शन थी कि ग्रैंड, उसमें फिर ये दूसरा डिफेंसिव एक गेट था, जो आप इसकी कंस्ट्रक्शन ही देखें तो पता चलता है कि हमलों से बचने के लिए इसके, आप अगर बाहर से देखें तो उसमें पूरा उनका सिस्टम है कि किस तरह उसको प्रोटेक्ट किया जाता था। दूसरा, जब सिखों के दौर में ये काफ़ी इंटरवेंशंस हुई जिसमें इन्होंने सिख इरा की पेंटिंग्स हमें मिली और कुछ आसार हमें नज़र आते थे, लेकिन जैसे इसके वेस्टर्न फसाड पे अगर आप बाहर की तरफ देखें मगरबी पे, तो ब्रिटिशर्स ने सारी ज़्यादातर जो है ना कवर कर दिए थे प्लास्टर से सारे। जैसे अब आपको ये डोम में भी नज़र आता है कि पूरा पक्का कली में फिनिश हुआ हुआ था। बाहर भी बुर्ज में देखें तो हमें पक्का कली के आसार नज़र आते थे, तो वो उसको फिर हमने रिस्टोरेशन की तरफ लेके गए कि जो उसकी असल शक्ल थी वो हम दिखा सकें कि क्या। ये जो आप पेंटिंग्स हैं ये मुगल इरा की हैं या सिख इरा की? ये सिख के वॉल पेंटिंग्स हैं, सिख इरा की हम कहते हैं ज़्यादातर। ये जो कलर्स और इनका जो स्टाइल है वो सिखों का ही है, मुगलों की ज़रा जो। लेकिन ये तो सारी हिंदू माइथोलॉजी लग रही है। हाँ, लेकिन सिख भी जो है हिंदू माइथोलॉजी को मानते थे और उसमें जो है गॉडेसेस और उनकी रिस्पेक्ट इरा में भी थी। इसके खुलने से ये कब तक खोल रहे हैं? हम इंशाल्लाह हमारा सितंबर के एंड तक टारगेट है कि हम इसको हर सूरत में कंप्लीट कर दें।